الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسے قرآن کو سامنے رکھنا ہے، یہ شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، قرآن آپ ہے۔ نمونہ وہ ہوتا ہے جو سب سے بہترین چیز، آدمی کاریگر بہترین چیز بناتا ہے، اس کو باہر سجا کے رکھتا ہے، لوگ دیکھیں اور اس کو پسند کر کے اس جیسی چیزیں لے لیں۔ تو اللہ کی قدرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہکار ہیں۔ اللہ جیسے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، ایسے ہی مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ سارے کمالات مخلوق کے آپ میں جمع ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو جیسے قرآن کو سامنے رکھنا، اللہ رہے پیش نظر، یہ ہے طریقت، قرآن رہے پیش نظر، یہ ہے شریعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے رہیں، یہی شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، پھر ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ آپ واسطہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں، وسیلہ ہے۔ ایسے روٹی پکانے کے لیے توے کی ضرورت ہے، براہ راست آگ پہ نہیں پکتی، توے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت ہے، براہ راست نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے فعلی سنت، جو آپ نے کر کے دکھایا، جیسے کر کے دکھایا ویسے ہی کرنا، ایک سنت یہ ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بھی سنت۔ جن چیزوں کے کرنے کا کہا ان کو ویسے ہی کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، یہ بھی سنت ہے۔ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، تو یہ بھی سنت ہے۔ عید کے دن عید سے پہلے نماز نہ پڑھو، یہ بھی سنت ہے۔ عید کے دن روزہ نہ رکھو، یہ بھی سنت ہے۔ سورج نکل رہا ہو، درمیان میں ہو، دوپہر کے وقت یا غروب ہو رہا ہو، نماز نہ پڑھو، یہ بھی سنت ہے۔ تو جن چیزوں کو کرنے کا کہا ان کو ویسے ہی کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جانا۔ ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکوتی سنت، آپ نے کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا، سکوت فرمایا، خاموش رہے، یہ پسندیدگی کا اظہار ہے۔ سکوت کرنا، آپ کا خاموش رہنا، یہ بھی حدیث بن گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 طرح کی سنت ہے۔ تو علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوط پکڑ۔ ابو حنیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: تلاوت کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، والتمسک بسنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑنا، والاعراض عما سوى اللہ، اللہ کے سوا ساری چیزوں سے منہ پھیر لینا، فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعت، سنت کو مضبوط پکڑنا یہ بہت ہی بہتر ہے نئی چیز ایجاد کرنے سے، کوئی بدعت نئی چیز دین میں داخل کرنے سے سنت کے مطابق عمل کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ بدعت میں بہتری ہے ہی نہیں، تو ہے ہی گمراہی ہے، بدعت میں تو بہتری نہیں، گمراہی سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، حق کے مقابلے میں باطل، تو سنت کو اپنانا۔ پھر خلفائے راشدین کی بھی سنت اپنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ ہدایت یافتہ ہیں، میرے صحبت یافتہ ہیں، میرے خاص یہ صحابہ، ان کی بھی سنت تم پر لازم ہے، ان سب کو مضبوط دانتوں سے داڑھوں سے پکڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تراویح یہ جماعت کی شکل میں ایک امام کے پیچھے یہ جاری کی، تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، لغوی طور پر اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ 20 تراویح اور قرآن ختم کرنا، ایک امام کے پیچھے پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، سارا مہینہ پڑھنا، یہ عمر رضی اللہ، یہ بھی ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی مضبوط پکڑنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کی اذان دوسری جاری کر دی، پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی اور اقامت ہوتی، جب مجمع بڑھ گیا، تعداد بڑھ گئی لوگوں کی، دور دور تک پھیل گیا، تو ایک پہلی اذان بھی شروع کر دی، تو اب یہ دوسری اذان یہ شروع کی، یہ بھی سنت ہو گئی، اب اس وقت سے آج تک یہ سنت جاری ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اسی اذان پہ آدمی جمعے کی تیاری شروع کر دے، پہلی اذان سے ہی آدمی جلدی کرے، جمعے کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، بات چیت کرنا چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، سونا چھوڑ دے، پہلی اذان ہی سے مسجد کی طرف آنا شروع کر دے، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی مضبوط پکڑنا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ اور بدعات سے بہت ہی بچنا۔ عبداللہ بن مغفل ان کے بیٹے نے نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ دی، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ، ان کا یہ بدعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، صحابہ نے نہیں پڑھی، ان پہ سرزنش کی، ناراض ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کو مسجد میں اونچی آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد اور درود شریف پڑھتے ہوئے سنا تو ان کو مسجد سے نکال دیا، ان کو برا بھلا کہا، تم نے یہ کیا نئی چیز شروع کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود تمہارے لیے پسند کرے میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، یہ زیادہ دین جانتے تھے، اور جو جس چیز سے یہ منع کرے، ناپسند کرے، میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔
یہ دین کے جاننے والے، سنت کو جاننے والے، یہ زیادہ جاننے والے تھے۔ ایک شخص حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ، ان کو کسی نے دعوت دی، بیٹے کا ختنہ ہے، آپ کو دعوت ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات، یہ ختنے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تو کوئی نہیں تھی، یہ تو نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے، تو نہیں گئے۔ تو یہ دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ کا یہ طریقہ ہے، خیر القرون میں یہ کام ہوتا تھا، صحابہ کا اس پہ عمل تھا یا نہیں تھا، اس کو ناپسند کرتے تھے۔ قبر کیسی بنانی ہے؟ ایک بالشت اونچی ہو قبر، زیادہ اونچی قبر بھی نہیں بنانی، یہ بھی سنت ہے۔ کچی قبر بنانی، یہ بھی سنت، اس کو لیپنا بھی نہیں ہے، پکی بھی نہیں بنانی، یہ ساری سنتیں ہیں۔ اس پہ کوئی قبہ نہیں بنانا، عمارت نہیں بنانی، یہ ساری سنت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تو جو بھی یہ قبے بنے ہوئے ہیں اور اونچی قبریں ہیں، ان کو برابر دوسری قبروں کے برابر کرو۔ آپ نے منع کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے افسر کو کہا اپنے زمانے میں کہ جو بھی قبر ایسی ملی اونچی، اس کو برابر کرو۔ تو قبروں کو بھی دیکھنا کیسی بنانی، موت تک ساری سنتیں اپنانی، پیدا ہونے سے لے کر موت تک۔ قبر پہ چراغ نہیں جلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ سجدہ گاہ نہیں بنانا، یہ ساری سنتیں دیکھنی ہے۔ نئی چیزیں جو ہیں نا، جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، تو اس کا معیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے، خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، خیر القرون کے دور میں یہ چیزیں تھیں یا نہیں تھیں، یہ معیار ہے۔ ایک ہے خواہش پہ چلنا، احوا، یہ بدعت ایجاد کرنے والے یہ احوا پہ چلتے ہیں، نفسانی خواہشات۔ جیسے دین میں اپنی مرضی، نفل کی جماعت کرانی اگر پڑے، نفلی جماعت 3 سے زیادہ نہ ہو، کسی کو دعوت نہ دو نفلی نماز کے لیے، یہ بھی سنت ہے۔ ایک طرف پڑھو مسجد نفل پڑھنے ہیں تو بڑی جماعت نہ کرو، کسی کو دعوت نہ دو۔ تو جن چیزوں کو جیسے حکم کرنے کا حکم دیا ویسے ہی کرنا، معلوم کرنا ہے پہلے، نہیں تو بجائے ثواب کے الٹی پکڑ ہو سکتی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی تو علی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھنے پہ اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، سنت کی مخالفت کرنے پہ تجھے عذاب ہو سکتا ہے۔ اس وقت نماز جو ہے نا، یہ سنت کی مخالفت نہیں کرنی، تو سنت کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے، چال میں، ڈھال میں، جنگ میں، امن میں۔ یہ آیتیں جو ہیں جنگ میں اتری، صحابہ سے اللہ فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوئے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے، غزوہ خندق خود کھود رہے ہیں۔ تو تم بھی، منافق جو ہیں وہ بہانے بنا کے کہتے ہیں ہمارے گھر اکیلے ہیں، محفوظ نہیں ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودی، منافق چلے گئے جان بچا کے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ نے پھر صحابہ جب خندق کھود رہے تھے،
یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ ان کی مغفرت فرما، انصار اور مہاجرین یہ میری طرح یہ بھی خندق کھود رہے ہیں، پیڑ پہ انہوں نے بھی پتھر باندھے ہوئے. تو پھر ایسے لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، ان کے لیے اللہ ہی قتال میں کافی ہو گیا. اللہ نے تیز ہوا چلا دی، آندھی چلا دی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں گر گئیں، ان کے جانور بھاگ گئے، تو یہ بھی بھاگ گئے. ہر طرف سے سارے کافر جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ہر طرف سے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے پہ، آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دینے پہ اللہ نے خود مدد کر دی. اوپر سے اللہ فرشتے بھی نازل کر. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. تو سنت سے اللہ کی مدد آتی ہے، سنت سے اللہ کی مدد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو ہم کام کریں گے اس میں برکت آئے گی. اللہ میں اس کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على خير خلق